حضرت حسین اور ان کے اہل بیت اور اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، دیکھا تو عورتوں بچوں کے سامنے یہ منظر آیا کہ وہ گھرام مچ گئی، اور گویا زمین اور آسمان رونے لگے، اور اس کے دیکھ کر کوئی روئے بغیر نہیں رہا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. 2 روز کی بعد باقی اہل بیت عظیم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوں اور بچوں کے ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلے، تو حضرت حسین اور ان کے اہل بیت اور اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، دیکھا تو عورتوں بچوں کے سامنے یہ منظر آیا کہ وہ گھرام مچ گئی، اور گویا زمین اور آسمان رونے لگے، اور اس کے دیکھ کر کوئی روئے بغیر نہیں رہا۔ میرے دوستوں، اچھے برے سب نے رویا۔ عبداللہ بن عفیف ابن زیاد مسجد میں خطبہ دیا، تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شب و شتم کیا، گالی دینا شروع کر دی، لان تان کرنے لگا ابن زیاد۔ تو عبداللہ ابن عفیف ازدی یہ ایک نابینا شخص تھے تو وہ نابینا، وہ ہمہ وقت مسجد میں رہتے تھے، کہا اے ابن زیاد، تو کذاب بن کذاب ہے، تو جھوٹے ہے، تو انبیاء کی اولاد کو قتل کرتے ہو، تم انبیاء کی اولاد کو قتل کرتے ہو، صدیقین کی سے باتیں بناتے ہو۔ اور ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا، پھر ان کی قبیلہ والے لوگوں نے لوگوں نے ان کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ان کو چھڑانے کے لیے پھر ان کو چھڑا دیا۔ امام حسین کی سر مبارک کو کوفہ کی میرے دوستوں بازاروں میں پھرایا گیا، پھر یزید کے پاس شام بھیجا گیا۔ ابن زیاد کی شقاوت نے اس پر بس نہیں، بلکہ حکم دیا کہ حسین کی سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کی بازاروں میں گلی کچوں میں گھمایا جائے۔ میرے دوستوں، عورتوں بچوں اور دوسرے اصحاب کی سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا، اور انعام کی شوق میں حور بن قیس جو ان کو لے کر گیا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا خبر ہے کیا؟ تو میدان کربلا کی معرکہ کی تفصیل بتلا کر کہا کہ امیر المؤمنین کو بشارت ہو، یہ مکمل فتح حاصل ہوگے، سب مرے گے، اور یہ ان کی سر ہے، عورتیں اور بچے حاضر ہیں۔ یزید یہ حال سن کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ابن سمیہ پر لعنت کرے، اللہ تعالیٰ حسین پر رحم فرمائے۔ جس وقت سر مبارک یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانتوں پر چھڑی لگا کر یہ اشعار پڑھنے لگے، یعنی ہمارے قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو پھر ہمارے خونجگاں تلواروں نے انصاف کیا، جنہوں نے اپنے مردوں کی سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے، اور وہ تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے۔ نعوذ باللہ، اس قسم کے الفاظ امام حسین کے بارے میں کہنے لگا۔ تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلمی موجود تھے، آپ نے کہا یزید اپنے چھڑی حسین کی دانتوں پر لگاتا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ کل قیامت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے، اور تیرے حشر اور تیرے سفارش ابن زیاد کریں گے، اے یزید سن لے،